ناظرین، وریشا کی ماں مہک، جس کے دل میں پہلے دن سے ہی لالچ تھا اور اس نے رضا سے شادی بھی اسی لیے کی تھی تاکہ اس کی دولت ہتھیا سکے، لیکن اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن اب بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام تر دولت جو کہ رضا کی تھی وہ کسی نہ کسی طرح اس کے پاس آ جائے۔ تو وہ وریشا کے دماغ میں یہ تمام باتیں ڈال دیتی ہے کہ تم نے وہ دولت لے کر آنی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں تمہارے باپ کا حق مل جائے تو اس کے لیے تمہیں وحاج سے شادی کرنی ہوگی اور تمہیں مختار کی بہو بننا ہوگا، اور اس سے نہ صرف تمہیں اپنے باپ کی دولت مل جائے گی بلکہ اس پورے خاندان کی دولت کی اکیلی مالکن تم بن جاؤ گی، کیونکہ اس خاندان کا تمہارے اور وحاج کے علاوہ کوئی دوسرا وارث بھی نہیں ہے، اور اس طرح تمہاری جان شفا سے بھی چھوٹ جائے گی اور تم اپنی دادی کے پاس بھی رہو گی۔ وریشا جو کہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتی یہ سب کرنے کے لیے، لالچ تو اس کے ذہن میں بھی تھا لیکن وہ وحاج سے کیونکہ نفرت کرتی تھی اس لیے وہ وحاج سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، دیکھو وریشا، اگر تمہیں اچھی زندگی گزارنی ہے اور تم چاہتی ہو کہ وحاج کی طرح تم بھی امیروں والی زندگی گزارو تو اس کے لیے یہ سب تمہیں کرنا ہوگا۔ وریشا کہتی ہے، ٹھیک ہے امی، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، لیکن وحاج آپ جانتی ہیں نا کتنا گھمنڈی انسان ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو وریشا کی ماں کہتی ہے، تم وحاج کو چھوڑ دو، وحاج سے تم اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرو، لیکن تم اپنی دادی کے قریب رہا کرو اور انہیں احساس دلاؤ کہ تم ہی وحاج کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگی، اور اس طرح وہ شفا کو وحاج کی زندگی سے نکال دیں گی اور تمہاری شادی وحاج سے کروا دیں گی۔ وریشا یہ سن کر مسکراتی ہے اور کہتی ہے، واہ امی، کیا دور کی سوچ ہے آپ کی، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سوچ اس کی ماں کی نہیں ہوتی بلکہ محمود یہ سب کچھ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے، اور اصل ماسٹر مائنڈ محمود ہی تھا جس نے ان دونوں کے ذہن میں لالچ ڈالا اور ان کو کہا کہ اگر ان کو اپنی دولت واپس لینی ہے تو دوبارہ وریشا کو وحاج کی زندگی میں جانا ہوگا۔ تو محمود کے سمجھانے پہ مہک بھی وریشا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے، تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ وریشا یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور واپس دادی کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب دادی کے پاس جاتی ہے تو دادی جو کہ پہلے ہی تیار ہوتی ہے وریشا اور وحاج کی شادی کروانے کے لیے، اور اسی لیے وہ بار بار یہ بھی کہتی ہے کہ وریشا تم یہیں میرے پاس آ کر رہو تاکہ وحاج اور وریشا ایک ساتھ وقت گزاریں اور یہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو شفا بھی ان کی بیٹی کی سگی بیٹی تھی، لیکن جب وہ وریشا کو دیکھتی ہیں تو انہیں اپنے بیٹے کی یاد آ جاتی ہے اور سوچتی ہیں اگر ہر وقت وریشا کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور وریشا کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وریشا پوری زندگی کے لیے اس گھر میں آ جائے۔ لیکن دادی جو کہ وریشا کی نیت سے بالکل ناواقف تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ وریشا بالکل معصوم ہے، حالانکہ باقی گھر والوں کو کہیں نہ کہیں شک ہو جاتا ہے کہ وریشا کس مقصد سے آئی ہے، اور وحاج جو کہ پہلے دن سے ہی جان چکا تھا کہ وریشا دولت پانے کے لیے آئی ہے، اور یہ سب کچھ وریشا نے اپنے منہ سے وحاج کو کہہ بھی دیا تھا۔ ادھر وحاج کی ماں جس کو وریشا کے جھوٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وریشا نے صاف صاف شفا اور وحاج کو کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، میں دادی کو بتا دوں گی اور بعد میں آ کر مل لینا تم ان سے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ لیکن جب یہ بات دادی کے سامنے ہوئی تو وریشا اس بات سے صاف صاف مکر گئی اور تائی کو کہا کہ تائی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں وہ شیریں کو بتائے گی اور پوچھے گی اس سے کہ تم جانتی ہو یہ وریشا آخر چاہتی کیا ہے۔ اس نے اس دن ماں جی کے سامنے بالکل صاف صاف جھوٹ بول دیا، حالانکہ یہ بات سب گھر والوں کے سامنے اس نے کی تھی، اور جب ماں جی نے پوچھا تو وہ صاف مکر گئی۔ تو شیریں کہتی ہے، دیکھیں بھابی، یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آج اس نے یہ جھوٹ بولا ہے تو کل وہ کوئی بڑا جھوٹ بھی بول سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ماں جی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں اور وریشا کو بھی کہیں کہ اس نے آخر ایسا جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے کی اور کیوں بولا اس نے جھوٹ، وجہ کیا تھی اس جھوٹ کے پیچھے۔ وحاج کی ماں کہتی ہے، شیریں تم جانتی ہو نا جب سے وریشا اس گھر میں آئی ہے اس کی دادی اور مختار کا رویہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور وہ تو پہلے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ نہیں چاہتی کہ وریشا اس گھر میں آ کر رہے، لیکن تم تو جانتی ہو نا میری ایسی کوئی نیت نہیں، اور میں نے ہمیشہ وریشا اور وحاج میں کوئی فرق نہیں کیا۔ شیریں کہتی ہے، جی بھابی، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ وریشا مزید فساد نہ کرے اس گھر میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وریشا کا سچ سب کو بتا دیں۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔